اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، ماہ ذیقعد کی آخری ایام اور حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لخت جگر امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے، جمعرات بھی ہے۔ آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں امام جواد کی شہادت کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جمعرات ہے، امام رؤوف کی بارگاہ میں جا کر آپ تمام مومنین کی جانب سے امام رضا کو پرسہ دیں گے، تعزیت پیش کریں گے، اور انشاءاللہ آپ سب کی جانب سے نائب الزیارہ ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ اللہ ہمیں ان ہستیوں کے علوم سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان ہستیوں کے علوم پر درواقع ایسے ہی عمل کریں جیسے ہمارے اسلاف، علماء، بزرگان، فقہا نے عمل کیا اور نہایت ہی بلند مقامات پر پہنچے۔ ایسی ہی ہستیوں میں ایک ہستی سید ابن طاؤس کی ہستی ہے، جن کا تعارف گزشتہ دنوں سے ہم آپ کی خدمت میں کروا رہے ہیں۔ کل کے درس میں نے 7ویں خصوصیت بیان کی، جو کہ اشتباہاً 7ویں خصوصیت بیان ہوا، جبکہ وہ 9ویں خصوصیت تھی۔ لہٰذا وہ افراد جو نوٹس تیار کرتے ہیں وہ اصلاح کر لیں کہ کل کے درس میں سید ابن طاؤس کی جو 7ویں خصوصیت بیان کی وہ درواقع 9ویں خصوصیت تھی، اور آج ان کی 10ویں معنوی خصوصیت کو بیان کریں گے۔ 10ویں معنوی خصوصیت یہ ہے کہ سید ابن طاؤس عقل اور عقلی احکام سے فیضیاب ہوتے تھے، استفادہ کیا کرتے تھے، عین اسی طرح سے جیسے وہ قرآن و اطرت سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس عقل کو اہمیت دیتے تھے، عقلی احکام کو اہمیت دیتے تھے، اور عقل کے احکام کو حجت باطنی جانتے تھے، چونکہ یہ باقاعدہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ انسان کی عقل درواقع اس کا پیغمبر باطنی ہے، اس کے لیے حجت باطنی ہے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کی جانب سے مختلف مسائل میں عقلی تجزیہ و تحلیل پیش کرنا عقلی علوم میں سید ابن طاؤس کی وسعت عقلی پر دلیل ہے۔ لہٰذا مختلف مسائل میں عقل کے حکم کو بیان کرنا، عقلی احکام کو بیان کرنا درواقع سید ابن طاؤس کی وسعت دسترسی کی دلیل ہے کہ وہ درواقع کس قدر مہارت رکھتے تھے عقلی مسائل میں۔ لہٰذا کتاب فلاح السائل میں سید ابن طاؤس انسان کی اللہ سے محبت اور اللہ کی انسان سے محبت کے بارے میں درواقع معاشرے میں ایک سطحی فکر موجود ہے، اور درواقع یہ سطحی فکر علماء کے درمیان بھی پائی جاتی ہے۔ اس سطحی فکر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ سے محبت کا مطلب اللہ کی اطاعت کرنا ہے، کہ ہم بھی بطور معمول اسی طرح سے بیان کر دیتے ہیں، تو سید ابن طاؤس درواقع اس دقت عقلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اللہ سے محبت کا مطلب اللہ کی اطاعت کرنا ہے، تو درواقع وہ ان الفاظ کے ساتھ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اگر وہ شخص کہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت سید الاوصیاء کہہ رہے ہیں، تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہیں، یا تو حضرت سید الاوصیاء نے تقیہ فرمایا ہے، یا سننے والا راوی حضرت کے کلام کی دقت کو نہیں سمجھ سکا۔ سننے والا راوی درواقع اسرار ربانیہ الہیہ کو سمجھنے میں کمزور تھا، اور بعض روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نکلم الناس الا علی قدر عقولہم، کہ ہم لوگوں کی فہم کے مطابق، لوگوں کے شعور کے مطابق گفتگو کرتے ہیں جتنا ان میں سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ لہٰذا یہ عقلی قانون ہے کہ عقل پر کسی ایسی چیز کو مسلط نہیں کرنا چاہیے جو اس کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ سائل آیا ہے، سننے والا راوی آیا ہے، وہ اتنی توان اور صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہٰذا اس کے سامنے اس مطلب کو جو اس کی عقلی توان کی پہنچ تک موجود ہے
اسی مطلب کو بیان کیا جائے۔ لہٰذا یہی معروف جملہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ محبت کا مطلب اطاعت ہے، اسی جملے کو بیان کر دیا تاکہ وہ اس مطلب سے اللہ کی اطاعت کرے اور اسی اطاعت کو محبت سمجھے۔ لیکن سید ابن طاؤس ایک نہایت ہی گہرے اور دقیق مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسی طرح سے سطحی فکر کو لیتے ہوئے اس محبت کو اطاعت کا نام دیں تو در واقع آپ ان عوام الناس یعنی ایسے علماء یا ایسی عوام کے جو در واقع عوامانہ سوچ رکھتی ہیں، آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں، اور ایسے باتوں میں ان کی تقلید کرنے سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ اللہ کی انسان سے محبت ہے، یعنی اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، اللہ انسان سے غضبناک ہوتا ہے، اور شاید وہ اس جملے پر کہ اللہ جب انسان سے محبت کرتا ہے یا اللہ جب غضبناک ہوتا ہے تو اس جملے پر وہ روایات بھی لے آئیں شاہد کے طور پر، تو اس بات پہ وہ کہیں کہ اللہ اگر انسان سے محبت کرے تو اس کے اعمال پر اس کو جزا دے گا اور ثواب دے گا، اور اللہ اگر انسان سے غضب کرے تو در واقع اس غضب کا مطلب ہے کہ وہ اللہ انسان پر عذاب الہی کو نازل کرے گا۔ سید ابن طاؤس فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، چونکہ معقولات میں انسان کو کسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور اگر منقولات میں یعنی روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے تو پہلے اس کی سند کا جائزہ لے لیا جائے۔ اگر اس کی سند صحیح ہے، اطمینان آور ہے، تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ کلام تقیہ میں صادر ہوا ہے، یا وہ راوی جو ان الفاظ کو بیان کر رہا ہے وہ اسرار الہیہ کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا اس کے فہم میں کمزوری کے باعث ایک سطحی مطلب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ عقل سلیم اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسان اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو وجداناً اور عیناً وہ اس بات کو جان لے گا کہ الفت کا مطلب، حب کا مطلب، رضا کا مطلب ثواب نہیں ہے۔ مثلا ہم کہیں کہ اللہ سے الفت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے رضا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اگر اللہ کی جانب سے ہو تو ثواب ہے، میری جانب سے ہو تو اطاعت ہے، اور غضب کا مطلب اللہ کا عذاب اور اللہ کا عقاب ہے۔ لہٰذا اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، اسے سید ابن طاؤس نے بیان نہیں کیا اور ہمارے استاد نے بھی بیان نہیں کیا۔ میں اس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی ایمان والے افراد وہ ہیں در واقع جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بس کیا یہاں محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا صرف اسی معنی میں یہ آیت منحصر ہے؟ یا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، یعنی عنقریب اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہاں اس آیت کا مطلب کیا صرف ظاہری اور سطحی معنی لیا جائے گا؟ لہٰذا آیات اور روایات کی روشنی میں غضب الہی کا مطلب عذاب الہی جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن سید ابن طاؤس در واقع دعائے جوشن کبیر میں در واقع جو جملہ بیان کیا جاتا ہے، یا من سبقت رحمتہ غضب، اے وہ ذات کہ جس کے غضب پر اس کی رحمت مقدم ہے، یعنی اللہ رحمت خالصہ رکھتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں صرف اور صرف رحمت موجود ہے، وہاں غضب موجود نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی چیز بھی جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے وہ اس کی رحمت کے دائرے سے جو ہے وہ خارج نہیں ہے، حتیٰ کہ غضب الہی بھی جو ہے وہ اس شدت محبت کا مصداق ہے، اور وہ غضب الہی بھی در واقع رحمت پروردگار ہے۔ اس دنیا میں غضب الہی کے مظہر کے طور پر حادثات کو پیش کیا جاتا ہے، غموں کو بیان کیا جاتا ہے، مصیبتوں کو بیان کیا جاتا ہے، بیماریوں کو، زلزلے کو، طوفان کو بیان کیا جاتا ہے، آندھیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ آخرت میں اگر غضب کا مظہر بیان کرنا ہو تو دوزخ کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دعا میں فرمایا جا رہا ہے یا من سبقت رحمتہ غضب، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے۔ اور آپ سورہ قرآن مجید کی ہر سورہ کے آغاز میں بھی پڑھ لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وہ ہے جو رحمان بھی ہے
اور رحیم بھی ہے، وہاں بھی اللہ نے اپنی رحیمیت پر اپنی رحمانیت کو مقدم کیا ہے۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو غضب ہے ان دونوں کا سرچشمہ در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ غضب جسے ہم اللہ کی رحمت کا مظہر قرار دے رہے ہیں، در واقع یہ بھی انسان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو نازل کر رہا ہے تاکہ یہ انسان متنبہ ہو جائے، تاکہ یہ انسان متوجہ ہو جائے، تاکہ یہ انسان بیدار ہو جائے اس دنیا میں اور اللہ سے محبت کی طرف قدم بڑھائے، اور آخرت میں یہ غضب الہی جو ہے وہ عذاب کی صورت میں جو آ رہا ہے، در واقع وہ بھی انسان کی سعادت اور خوشبختی کے لیے ہے، تاکہ وہ انسان جو صلاحیت رکھتا ہے نجات پانے کی، وہ اس عذاب سے نکھر کر کندن بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واسعہ میں شامل ہو کر سعادت کے مقام پر فائز ہو۔ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو تھوڑی بہت تنبیہ کرنے کے بعد جو ہے وہ متنبہ ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں۔ لہٰذا سید ابن طاؤس بیان کر رہے ہیں کہ عقل برتر کا حکم سمجھنا مشکل بھی ہے، دشوار بھی ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر انسان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو ان کے سمجھنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقاضا کرے تاکہ اللہ ہمیں عقل صحیح اور عقل برتر کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جان، اگر عقلی مسائل کو سمجھنا تمہارے لیے دشوار ہو تو روزہ رکھو، اور پھر جاؤ کسی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ اور ذلیلانہ خاضعانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقاضا کرو تاکہ وہ اپنی حکمت کا پردہ جو ہے وہ تمہارے اوپر چاک کرے، تاکہ تم پر جو چیز مشتبہ ہو گئی ہے وہ تمہیں درست انداز میں سمجھ میں آئے اور تم اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھو، اور اللہ تمہارے لیے اپنی ہدایت کے انوار کو جو ہے وہ کھول دے اور تمہارے عقل پر اور تمہارے دل پر اور تمہارے وجود کی گہرائیوں پر اللہ کی ہدایت کے انوار کی تابش ہو، اور اللہ کے جو ہدایت کے انوار ہیں اس سے تم جو ہے وہ مزین ہو کر ان باتوں کو سمجھنے لگو جو عام طور پر افراد سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا اس بات کو آپ توجہ کریں کہ یہی جملے جو سید ابن طاؤس نے بیان کیے ہیں کس قدر شباہت رکھتے ہیں ان کلمات سے جو مرحوم صدر الدین شیرازی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ حکمت متعالیہ میں بیان کیا ہے۔ یعنی حکمت متعالیہ میں جہاں صدر الدین شیرازی جو ہیں وہ اتحاد عاقل و معقول کی بحث کرتے ہیں، اور فلسفے میں ایک نہایت ہی پیچیدہ بحث ہے یہ اتحاد عاقل و معقول، اور اسے سمجھنے کے لیے انسان کو تہذیب نفس کی ضرورت ہے، انسان کو طہارت باطن کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاضعانہ طور پر جو ہے وہ اللہ سے تقاضا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیچیدہ مسئلے کو انسان کے لیے حل کرے۔ یہ مسئلہ در واقع اس کی اگر تاریخی قدمت کو دیکھیں تو یہ افلاطون کے آثار میں بھی نظر آتا ہے، اسے ارسطو نے بھی بیان کیا ہے، اور پھر ارسطو کے بعد ان کے شاگردوں نے بھی اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مرحوم صدرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن سینا ان کے شاگردوں اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے آثار میں اس مطلب کو اس انداز میں بیان نہیں کیا یا نہیں مشاہدہ کیا ہے۔ عاقل کے وجود میں معقول کی صورت جو ہے وہ عاقل سے الگ ہے یا الگ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو یہاں صدر الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ عاقل کے وجود میں جو چیز بھی منعکش ہوتی ہے بطور علم صورت ایجاد کرتی ہے، انسان اسے محسوس کرتا ہے، لیکن وہ علیحدہ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا عاقل سے ہٹ کے نہیں ہوتی ہے بلکہ عاقل کے ساتھ اتحاد رکھتی ہے۔ مثلا انسان کے ذہن میں جو علوم ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جو عاقل ہے، اور اس کے ذہن میں جو مدرکات ہیں، جو اس کے ذہن میں معقولات ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ انسان کی ذات سے مغایرت رکھتے ہیں؟ یعنی ایک انسان کی ذات ہے اور ایک اس کی معقولات ہیں اور وہ الگ ہیں، تو ہر انسان بالوجدان اس بات کی گواہی دے گا کہ نہیں، وہ الگ نہیں ہیں، وہ انسان کے ساتھ اتحاد رکھتی ہیں، وہ انسان کے ساتھ یگانگیت رکھتی ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ الگ ہیں، تو پھر در واقع ایسا انسان فہم مطلب میں دشواری رکھتا ہے۔ یہاں اتحاد کا مطلب جو ہے وہ یگانگی ہے۔ وحدت عزیزان محترم دو مختلف چیزوں کے درمیان ہوتی ہے کہ جن میں کوئی جہت اتحاد موجود ہو،
کوئی جہت وحدت موجود ہو، لیکن حقیقت میں وہ دو چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہاں اتحاد کا کلمہ استعمال ہوا ہے کہ انسان اور اس کے مدرکات، عاقل اور اس کے معقولات دونوں ایک وحدت رکھتے ہیں، دو الگ چیزیں نہیں ہیں، اور وحدت ہے جو دو مختلف اور دوگانہ چیزوں کے درمیان، دو مغایر چیزوں کے درمیان ایک نقطۂ مشترک پر پہنچنے کے نتیجے میں ایجاد ہو، اسے وحدت کہتے ہیں۔ لیکن اتحاد در واقع عاقل اور معقول کے درمیان جو اتحاد ہے، یہ اتحاد در واقع دوئیت کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یگانگیت کو ظاہر کر رہا ہے ان دو حقیقتوں کے لیے۔ لہٰذا اگر ہم اس مطلب کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تو وہاں صدر الدین شیرازی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے فتح باب کرے گا، اور انسان کے لیے جو ہے وہ اللہ سے علمی خیرات حاصل کرنے کے لیے، حقائق الہیہ کو حاصل کرنے کے لیے مرحوم صدرہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اپنی زندگی میں اس بات پر تجربہ کیا ہے کہ جو مجھے علمی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اس مسئلے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، مانگتا ہوں، اور اللہ کی جو اخلاقی خصوصیت ہے، جو سجع اخلاقی ہے، وہ ہے بشر کو بلندیوں کی طرف ہدایت عطا کرنا، اور بشر کے لیے بلندیوں کے نورانی دسترخوان کو بچھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سجیت میں موجود ہے۔ لہٰذا اگر انسان اللہ سے اس کے فضل کا تقاضا کرے اور اللہ سے تقاضا کرے کہ اللہ انسان کے لیے علم کے خزائن کے دروازے کو کھول دے، اور اللہ جو ہے وہ انسان کو علم سے سیراب کرے، تو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو گڑ گڑانا چاہیے، انسان کو اللہ سے درخواست کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ انسان کے لیے نئے علوم کے دروازے کو کھولے گا، اور انسان کے وجود پر اپنی رحمت کے بے کراں جو سمندر ہے اس سے جو ہے وہ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ پھر مرحوم صدر الدین شیرازی کہتے ہیں کہ میں یہ جو کلمات تحریر کر رہا ہوں، ان کلمات کو تحریر کرتے وقت بھی میں اللہ کے اس بے کراں سمندر سے فیضیاب ہو رہا ہوں۔ یہ مطلب سید ابن طاؤس سے بیان کرنے کے بعد در واقع ہم یہاں اگر اس بحث کو تکمیل کریں تو دو نقاط یہاں اس بحث کے آخر میں جو ہے وہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ سید ابن طاؤس کے بیانات کی روشنی میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے، یعنی ایک علمی شبہہ جو آج کل کے دور میں بھی موجود ہے کہ عقلی علوم کو نہیں سیکھنا چاہیے، فلسفے کو نہیں پڑھنا چاہیے، حکمت بمعنی الاخص اور حکمت بمعنی الاعم الہیات اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ انسان ان علوم کو پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس در واقع اس سوال کا جواب، جہاں وہ فرج الحموم میں باقاعدہ علم نجوم کو سیکھنے کی مخالفت جہاں علماء کرتے ہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں وہاں اس کتاب میں، وہاں سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا یہی استدلال ہے کہ حکمت اور فلسفہ اور عقلی علوم کو پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان شریعت کا انکار کر دیتا ہے، انسان عبادات کو ترک کر دیتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، اگر اس ڈر سے نہیں پڑھنا تو یہ ڈر تو باقی علوم میں موجود ہے، تو لہٰذا باقی علوم کو بھی پھر انسان کو چاہیے کہ ترک کر دے، چونکہ انہیں سیکھنے سے بھی بعض انسان ایسے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پس ہر علم کو سیکھنے سے گمراہی کے خوف سے انسان اس علم کو ترک نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا سید ابن طاؤس فرج الحموم میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے کتاب ریحان المجالس و تحفۃ الموانس میں باقاعدہ پڑھا ہے کہ وہاں ابو الحسن ہیثم تحریر کرتے ہیں کہ حکماء میں بعض علماء ایسے ہیں، چاہے وہ حکماء عام ہوں چاہے وہ حکماء خاص ہوں، لوگ ان کی معرفت اور ان کے حسن فہم پر اتفاق رکھتے ہیں، اور میں نے علماء میں نہیں دیکھا ہے کہ جو حکماء کے اوپر طعن کرتے ہوں، اعتراض کرتے ہوں، ان کی مذمت کرتے ہوں۔ اور پھر وہاں ابو الحسن ہیثم تحریر کرتے ہیں بقول ابن طاؤس کے کہ جیسے ہرمس جو ہیں جن کا دوسرا نام ادریس ہے، اور اسی طرح ابرخس جو 190 میلاد مسیح سے 190 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے، اور اسی طرح بیت لموس کہ جو 90 سے 168 جو ہے وہ میلاد مسیح میں ان کی زندگی تھی۔ میں نے پڑھا ہے کہ یہ دونوں اپنے زمانے کے نامور حکماء تھے، اور نہ صرف نامور حکماء تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے، لیکن چونکہ ان کے نام یونانی تھے،
اسی وجہ سے ان کی نبوت ان افراد کے لیے کہ جو عرب ممالک میں موجود تھے ان کے لیے مشتبہ ہو گئی، اور ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم، دنیا کے اور کس کس کونے پر اللہ کے نبی آئے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کسی بھی حکیم کے جو بیانات ہیں اس کی مذمت کرنے سے پہلے غور سے پڑھ لینا چاہیے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو تاریخ گزرنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا تو تحریف کا شکار ہو جاتے ہیں، وگرنہ اگر ان کے خالص لب مطالب کو دیکھا جائے تو ان ہستیوں نے توحید کی طرف انسان کو دعوت دی ہے، اور در واقع یہ فریادگر توحید تھے۔ آخر میں اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ کیا حکمت فلسفے سے اعلیٰ علم نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو عزیزان محترم، فلسفہ اگر دیکھا جائے تو فلسفہ ایک یونانی کلمے کا نام ہے، اور اگر انسان حکمت کی طرف توجہ کرتا ہے تو حکمت ایک قرآنی کلمہ ہے، ایک دینی کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو حکیم متعارف کروایا ہے، خود کو فیلسوف نہیں کہا۔ لیکن عزیزان محترم، فلسفہ جو ہے وہ یونانی کلمہ ہے، اور یہ دو کلمات کا مرکب ہے، فیلو اور صوفیہ۔ فیلو کہتے ہیں چاہنے والے کو، صوفیہ کہتے ہیں اسی حکمت کو، کہ جو کلمہ قرآنی ہے اس کا یونانی جو ترجمہ کیا جائے تو وہ ہے صوفیہ۔ پس فیلو صوفیہ یعنی حکمت کو دوست رکھنے والا، حکمت سے محبت کرنے والا، اس شخص کو فیلسوف کہا جاتا ہے۔ پس یہ کلمہ در واقع چونکہ یونانی ہے، عربی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو عربی جو کلام ہے یا جو عربی عبارات ہیں یا جو عربی نقلی علوم ہیں ان میں آپ کو حکمت کا کلمہ نظر آئے گا، آپ کو فلسفے کا کلمہ نظر نہیں آئے گا، چونکہ یہ فلسفہ یونانی کلمہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسفہ کسے کہتے ہیں اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، آج کل کے دور میں جو فلسفہ رائج ہے، در واقع فلسفہ کہتے ہیں واقعیت کو پہچاننا، حقائق اشیاء کو، حقائق ہستی کو پہچاننا۔ یہ فلسفہ انسان کو عمل کی دعوت نہیں دیتا، یہ انسان کو اشیاء کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور باخبر کرتا ہے۔ جبکہ اگر آپ حکمت دیکھیں، یعنی اسی فلسفے کو جب اسلامی علوم میں اور اسلامی حقائق میں ڈھال دیا گیا تو اس فلسفے کو اگر دیکھا جائے تو یہ غایت محور ہے۔ یہ انسان کو اشیاء کی حقیقت سے بھی آگاہ کرتی ہے اور انسان کو ان اشیاء کی غایت کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ پس حکمت بنیادی طور پر مبدا یعنی آغاز اور معاد یعنی انجام یعنی قیامت کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے، اور پھر انسان کو اپنی زندگی میں اس مبدا اور اس معاد سے متعلق جو ہے وہ وسط کے درمیانی پیریڈ میں تیار کرنے کے لیے ابھارتی ہے تاکہ انسان کی معاد جو ہے وہ روشن ہو سکے۔ پس فلسفہ جو ہے وہ در واقع واقعیت کو بیان کرتا ہے، جبکہ حکمت کا مقصد جو ہے وہ در واقع انسان یا دوسری جتنی بھی موجودات ہیں ان کی تخلیق کے مقصد کی طرف انسان کو متوجہ کرنا ہے۔ پس حکمت یقینی بات ہے اس فلسفے سے ایک اعلیٰ علم جو ہے وہ بیان کیا جائے گا، اور یہ حکمت جو ہے یہ در واقع اسی فلسفہ الہی کو کہا جاتا ہے جو باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں پڑھایا جاتا ہے، چونکہ یہ فلسفہ در واقع علوم اسلامی سے آجین اور علوم اسلامی سے بالکل جو ہے وہ اس کے مطابق ہو چکا ہے۔ مرحوم مطہری فرماتے ہیں کہ جب فلسفہ یونان اسلام میں آیا تو اس وقت یہ 200 مسائل کے اوپر مشتمل تھا، بعد میں مسلمانوں نے اس کو اسلامی جو ہے وہ علم میں تبدیل کیا، اس کی جو حیت ہے، جو اس کی شکل و صورت ہے اس کو اسلامی کیا، تو اس کے بعد جو ہے یہ 750 مسائل پر مشتمل ہو گیا۔ تو در واقع فلسفہ موجود جو باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں رائج ہے اس کا دوسرا نام یہی حکمت ہے، لہٰذا آپ دیکھیں صدر المتعلقین نے اپنے فلسفے کا نام حکمت متعالیہ رکھا ہے، یعنی وہ حکمت ہے، لیکن اس کا جو اصلی منبع اور اصلی مصدر ہے وہ در واقع وہ فلسفہ یونان ہے، اور بیان کر دیا گیا کہ وہاں پر بھی فلسفہ جو ہے وہ 2 کلمات کا مجموعہ ہے، فیلو اور صوفیہ۔ فیلو کہتے ہیں چاہنے والے کو، صوفیہ یعنی حکمت۔ پس حکمت کے چاہنے والوں کو فیلوصوفیہ کہا جاتا تھا، اور بعد میں یہی کلمہ تخفیف پا کر فلسفہ بن گیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان معانی اور ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خام خواہ کی مخالفت اور خام خواہ کے اعتراضات سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال
حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام مؤمنین جہاں کہیں بھی امام جواد کی اور امام تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے عزاداریوں میں مصروف ہیں، خداوند متعال ان تمام کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال جہاں کہیں بھی مؤمنین آباد ہیں انہیں شاد و آباد رکھے اور ان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں انہیں برطرف کرے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔